نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو ابد الآباد اور قیامت تک کے لیے عارضی ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو مانتا ہے اس کی شان بڑی ہے کہ یہ شان بڑی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، اور شان اس کی اللہ کے بندوں میں بڑی ہے کہ یہ شان اللہ کے بندوں میں بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حکم ماننے والا جب اس حکم کو مانتا ہے تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمی تعلیم حاصل کرنے کا ہوتا ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو عارضی زندگی میں اس حکم کو نہیں مانتا اس میں بڑے عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ عیب تو پہلے ہی ہیں لیکن اب وہ عیب بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ زندگی حکم کے خلاف گزارتا ہے، یعنی حکمی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو جن میں رہتا ہے ان میں بے عزت ہوتا ہے۔ جیتا ہے تو بے عزت ہوتا ہے، مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی عزت کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس پر ظلم تو ضرور ہوا ہے کہ ظلم اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ظلم جو ہوا ہے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ اگر کوئی کمبخت ہے تو اس کی کمبختی دور ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو کسی کے ہاتھ ہوتے تو کوئی ان ہاتھوں کو پکڑ لیتا۔ جان بھی اپنی ہے اور گنواتا بھی اس کا خود اپنا ہاتھ ہے۔ دل بھی اپنا ہے اور دل میں خیال بھی یہ اپنے لاتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جانتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا جو کہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم کی تعلیم حاصل کرو، حکم وہی ہے اور حکم کی تعلیم حلال اور حرام کی ہے، جس میں کسی کو علم حلال کا ہوتا ہے تو اسے حرام کا پتہ چلتا ہے، اور کسی کو علم
حلال کا ہوتا ہے تو اسے حرام کا، اور حرام کا ہوتا ہے تو اسے حلال کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ حکم ہوتا ہے، جو حکم ہے حلال ہے تو حلال، اور جو حکم حرام ہے تو حرام رہتا ہے۔ اس نے کیا حاصل کیا؟ اس کا نام ہے حقیقی حلال اور حرام، کہ قیامت تک اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال رہتا ہے، اور جو اللہ پروردگار نے حرام کر دیا وہ حرام رہتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب تعلیم میں اسے پتہ ہو جائے کہ حلال حرام کب ہوتا ہے اور حرام حلال کب ہوتا ہے، ورنہ پڑھا ہے تو حقیقی حلال اور حرام میں پڑھا ہے، مرتا ہے تو حقیقی حلال اور حرام میں مرتا ہے۔ اگر یہ سمجھدار ہوتا، یعنی دین کی سمجھ رکھتا، تو ایک بات ضرور مان کر کامیاب ہو جاتا، جو کہ ہے فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم کی تعلیم حاصل کرو۔ اس نے تو تعلیم ہی حاصل نہیں کی، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے۔ یہ اس نے کیا جانا ہے؟ یہ تو وہی ہے، وہی کوئی جاننے کے قابل ہے؟ وہی میں تعلیم ہوتی ہے، یہ تعلیم ہے جو بندے کو عذر سے نکالتی ہے، ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو محبت حاصل نہ ہو اور وہ کامیاب ہو، علم حاصل نہ ہو وہ کامیاب ہو، تعلیم وحی کی حاصل نہ ہو اور وہ کامیاب ہو، اور حکم کوئی اللہ کا مانتا نہ ہو اور وہ کامیاب ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ جس میں محبت نہیں ہوتی اس میں جھوٹ سے محبت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک ہی بات ہوتی ہے جو بڑا فرق ہے، کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوتا۔ حکم کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم کی تعلیم حاصل کرو، یہ ہے حکم۔ اس کے جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق پڑتا ہے تو اس پر ہی فرق پڑتا ہوگا، جانتا ہے تو اچھا فرق پڑ گیا، نہیں جانتا تو برا فرق پڑ گیا، اسی پر فرق پڑا۔ جس میں محبت نہیں ہوتی اس میں جھوٹ سے محبت ہوتی ہے، جس میں علم نہیں ہوتا اس میں حرام حقیقی سے محبت ہوتی ہے، اس میں حرام حقیقی ہوتا ہے یا حلال حقیقی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہے جو بندے کو اپنے محبوب کے ساتھ کرتی ہے، یہ علم ہے جو بندے کو حقیقی حرام اور حلال سے نکال کر تعلیمی، علمی اور حبی حلال اور حرام کا پتہ دیتا ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ جس میں تعلیم نہیں ہوتی وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وفا اور تابع داری نہیں ہوتی وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جس میں تعلیم نہیں ہوتی اس میں تکلف ہوتا ہے، دین میں تکلف منع کیا گیا ہے۔ جس میں تکلف ہوتا ہے وہ عذر سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ محبت ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ عذر سے محبت کرتا، عذر ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ تکلف ہے۔ دین میں
تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹا عذر ہوتا ہے، جھوٹی عقیدت ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، اس پر سزا یا جرمانہ ہوتا ہے یا قید ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور سمجھتا پتہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ہے۔ عورت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جانتی ہے، ماں ہوتی ہے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا جانتی ہے، عورت ہوتی تو بڑی حسین و جمیل بن کر بیٹھی ہوتی ہے کہ پوری دنیا مجھے رشتے بھیجے گی۔ ماں ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے بغیر بچہ جنتی کیسے ہو جائے گا۔ مرد ہوتا ہے تو کمائی باہر کرنے اور گھر لانے سچ میں جاتا ہے، لیکن جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، جھوٹ کے علاوہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ محبت ہو تو جانے، علم ہو تو جانے، تعلیم ہو تو جانے، حکم کی فرما برداری ہو تو جانے، وہ تو جو جانتا ہے وہ تو ظاہری ایک ہی چیز حقیقی جو اللہ بتاتا ہے اس کو جانتا ہے۔ حقیقت کی تعلیم، رحمت کی تعلیم، محبت کی تعلیم میں وہ اپنے رحیم، کریم اور محبوب کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، اسے ان باتوں کا کدھر پتہ ہوتا ہے۔ تعلیم نہ ہو تو بندہ تکلف میں پڑا ہوتا ہے۔ تکلف جھوٹ کا نام ہے۔ ایک جھوٹ ہے جو بندہ جانتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کا خود ہی جنازہ پڑھ دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ عقیدت میں ہوتا ہے جھوٹ ہے، لیکن اس نے اسے نیکی بنایا ہوتا ہے۔ نیکی کو کون چھوڑتا ہے؟ پاگل لوگ ہیں، نیکی کو کوئی چھوڑے گا؟ بلکہ وہ تو جو اس نے نیکی اختیار کی ہوئی ہے اس پر چھوٹوں کو بھی، یاروں کو بھی، پیاروں کو بھی لگانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایڑی جوٹی کا زور لگا دے گا، مرتا مر جائے گا، وہ اپنی نیکی کی تبلیغ نہیں چھوڑے گا۔ پاگل ہے نا، اور کوئی بات نہیں۔ اور جو حکم نہیں جانتا وہ ایک ہی بات جانتا ہے، نافرمانی کرنا۔ اسے کس سے محبت ہے؟ نافرمانی سے محبت ہے۔ محبت نہ ہو تو جھوٹ سے محبت ہوتی ہے۔ محبت تو ہونی ہے۔ امی ابے سے محبت نہیں ہوگی تو جس سے محبت ہے اس سے تو ہونی ہے نا۔ محبت نہ ہو تو جھوٹ سے محبت ہوتی ہے۔ علم نہ ہو تو حقیقی حلال حرام کو بس وہ جانتا ہے۔ تعلیم نہ ہو تو عذر جانتا ہے۔ عذر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، قید ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، یا حرام ہوتا ہے۔ حرام کے ارتکاب پر جرمانہ یا سزا یا قید ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ عذر پر تو معذرت ہے، عذر پر تو معذرت ہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو قید ہے یا سزا ہے۔ استاد کو عذر ہے، بیمار ہے، وہ شاگرد کو عذر ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو کوئی عذر ہے جس وجہ سے وہ حلال میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حلال میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا، حلال میں بچہ پڑھنے نہیں جا سکتا، عذر ہے نا، جائز ہو گیا، حلال کی اجازت ہو گئی۔ اور جدھر حلال میں اجازت رخصت ہو گئی ہے ادھر اگر یہ جھوٹ بولتا ہے، تکلف کرتا ہے، عذر ہے کوئی نہیں، معذرت کیے جا رہے ہیں، او بھائی معذرت کس کی کر رہے ہو؟ عذر کی تو معذرت ہوتی ہے جب عذر ہی نہیں ہے، معذرت کس کی ہے؟ یہ عقیدت جھوٹی ہے۔
یہ تکلف بے دینی ہے. معذرت پر تو عذر ہے، عذر پر تو معذرت ہے، اور جدھر عذر ہی کوئی نہیں ہے ادھر معذرت وہ کس کی کرتا ہے؟ جس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی وہ معذرت جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اور جس کے پاس اللہ کا حکم کہ فاتبعونی، نبی رسول سے حکم کی تعلیم حاصل کرو، یہ حکم نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ نافرمانی کرے گا. بتائیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب سے تو پوچھنے ہم جاتے ہیں، کبھی اللہ کے بندے سے بھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. اس کی وجہ ہے، آپ کہیں گے میں نے بڑی بار پوچھا. وہ نہیں پوچھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ پوچھنے پر تعلیم حکم کی نہیں کرتا. وہ حکم کی تعلیم کرنے آیا ہے، جب بھی اس کے پاس جاؤ گے وہ حکم کی تعلیم کرے گا. ہم اور آپ پتہ اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ کہیں ہم اپنی محبت کا پتہ پوچھتے ہیں، کہیں اپنے علم کا پتہ پوچھتے ہیں، کہیں تعلیم کا پتہ پوچھتے ہیں، اور کہیں حکم کا پتہ پوچھتے ہیں. جو پہلے دے رہا ہے سارا کچھ، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں پوچھتا. اس کا اگر پتہ پوچھا ہوتا تو پنگوڑے سے لے کر ہم نے کب جھوٹ سے محبت کی ہوتی، ہم نے کب حقیقی حلال حرام کو جانا ہوتا، ہم نے کب عقیدت اور تکلف کیا ہوتا، اور ہم نے کب حکم کی نافرمانی کی ہوتی. سب سے بڑا عیب جو انسان اور جن میں ہے وہ جہالت ہے، اور جہالت میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ جھوٹ سے محبت ہوتی ہے. فاتبعونی کا ذکر عرض کر رہا ہوں، وہ جھوٹ سے محبت ہوتی ہے. ایک جھوٹ ہے، جب کسی میں یہ جھوٹ آ جاتا ہے تو جھوٹ والے کے پاس علم نہیں ہوتا. علم کا نام ہے، عمل کا نام علم نہیں ہے. علم کا نام ہے، ظاہر کا نام علم نہیں ہے. علم کا نام ہے، باطن کا نام علم نہیں ہے. علم کا ایک ہی نام ہے، علم بس. کہیں سے بھی اسے دیکھ لو، کہیں سے بھی اسے جان لو، کہیں سے بھی اسے اٹھا لو، کسی بھی آنکھ کان سے اسے سن لو، علم کا نام علم ہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا. نہ تغیر آئے گا، نہ اس میں تبدل آئے گا، نہ اس میں صبح آئے گی، نہ اس میں شام آئے گی. بس جو وہ بتائے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. علم ہی رہتا ہے. سارا کچھ ہم میں آ گیا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، یہ کسی میں نہیں آتا. سارے اس میں ہوتے ہیں، سارے اس میں آتے ہیں، یہ نہیں کسی میں آتا. جھوٹ ہم نے بولا کہ محبت سے محبت نہیں کی. حلال کو حرام، حرام کو حلال ہم نے نہیں جانا. اگر حلال کو حرام، حرام کو حلال جانتے تو اپنی جان بھی بچا لیتے، اپنا مال بھی بچا لیتے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے کے قابل ہو جاتے. ہم نے یہ بات ہی نہیں جانی. ہم کس میں پڑے رہے؟ محبت کو خیر بات کہہ دیا، علم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور تکلف میں پڑھ کر جھوٹ کو اور پکا، جہالت کو اور پکا کرنے لگ گئے. کبھی یہ بھی پکی کرنے والی چیزیں، یہ تو اپنے آپ ہی چھوٹ جاتی ہیں، ان کو تو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا. اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کے لیے ذرا تنکا بھی ہلائے
اللہ نہیں یہ چاہتا. اتنا بھی اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کوئی تنکا بھی ہلاتا ہو. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صرف اللہ کی راہ میں بندہ کوشش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو تنکا بھی نہیں ہلائے گا. اونٹنی کو ٹھوکر لگی بد کی، امی جان میں سے کسی نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے، بڑا شیطان ہے. آنا نہ ایسے نہ کہو. بڑا خوش ہوتا ہے شیطان کہ میرے کرنے سے کچھ ہوا ہے، ایسے نہ کہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ ہی ہے جس کے کہنے اور کرنے سے کچھ ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں جانتا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس نے خلط ملط کیا ہوا ہے. کہیں وہ دعا کو کہہ دیتا ہے اس نے مجھے حرام دیا، اور کہیں وہ اللہ کو کہہ دیتا ہے اللہ نے مجھے حرام دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی دعا کو کہے کہ دعا نے مجھے حرام دیا ہے، اور وہی کہ اللہ نے مجھے حرام دیا ہے. ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے، دو تو اللہ ہو ہی نہیں سکتے. دعا اللہ نے پیدا کی ہے، بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے. بیماری پیدا کرتا، دعا پیدا نہ کرتا، ہم کدھر جاتے؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہم تو تھے ہی نہیں، اللہ تو اکیلا تھا، ہم تو تھے ہی نہیں. کس کے پاس جاتے؟ ہوتے تو کسی کے پاس جاتے ہیں نا. اب اللہ نے امی بھی پیدا کر دی، باپ بھی پیدا کر دیا، سارا کچھ پیدا کر دیا، اور ہمیں ماں باپ کے پاس بھیج دیا. اسی طرح بیماری بھی پیدا کر دی، بیماری کی دعا بھی پیدا کر دی. اللہ کا شکر نہیں ہے کہ ماں دی ہے، اللہ کا شکر نہیں باپ دی ہے، اللہ کا شکر نہیں بیماری میں دعا دی ہے. اور جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، شکر نہیں ہے کہ اللہ نے پانی اور روٹی دی ہے. جب یہ کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے. دوائی جب کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دوائی پیدا کی، تو نے ڈاکٹر پیدا کیا. ایسے ہی ہے نا، اس کو اللہ تو نہیں کہا. جب اللہ پاک نے دوائی پیدا کی تو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہوتا ہے. دوائی استعمال کی ہے نا. اور جب آرام آ جاتا ہے تو اللہ نے یہ دوائی ہمیں دی ہے، اس سے آرام آ گیا. اب کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں شفا دی ہے. اور جب دوائی سے آرام نہیں آتا تو دوائی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دوائی جی تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے آرام دے دیا. آرام تو آیا نہیں ہے. اسے کیا پتہ خلط ملط کرتا ہے. اگر اس کے پاس محبت ہوتی تو اس کے ساتھ اس کا محبوب ہوتا ہے، اللہ نبی ہوتے. علم تو ان کے پاس ہے، اس کی تو جیب خالی ہے. ضرورت اس کی ہے، اور ہر ضرورت پر بھری جیب والا اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. ضرورت پوری کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت کو زندہ کرتا ہے. دیکھ لیجئے جب سنت زندہ ہوتی ہے تو ہمیشہ حلال سے ہوتی ہے، حرام سے سنت زندہ ہی نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا حلال میں شفا ہے، حرام میں شفا ہی نہیں ہے. کوئی حج عمرے پہ جاتا ہے، سنت میں داخل ہونے کے لیے اگر وہ تصویر بناتا ہے، اپنی جان اور مال بچانے کے لیے حکومت کے قانون کے مطابق تصویر بناتا ہے، گواہی وغیرہ دینے کے لیے تصویر بناتا ہے، تو جان مال بچانے کے لیے جائز ہے. اور اگر کوئی مظلوم ہے اور ظالم کے خلاف اپنی آواز دن رات سناتا ہے، جائز ہے.
کہ آواز کو اللہ نے پہنچایا ہوا ہے، سنت کو اللہ پروردگار نے ہماری زندگی کے لیے قبول اور منظور فرمایا ہوا ہے، اور اگر کوئی سنت گرانے کے لیے آواز دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بکواس فضول بکتا ہے، تو یہ سنت کو گرانے کے لیے آواز جو ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لاؤڈ سپیکر کیا کرتا ہے؟ میری اور آپ کی آواز آگے پہنچاتا ہے، گندی آواز کو اس سے پہنچاتا ہے، وہ حرام ہے، اور اچھی آواز اگر کوئی اس سے پہنچاتا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر کوئی سنت اس سے زندہ کرتا ہے تو وہ یہی ہے نا کہ اچھی آواز پہنچائی جائے، اور جتنی دور وہ آواز جائے گی، کس میں؟ شریعت میں، غیر شرعی نہیں، شریعت میں جتنی یہ آواز لوگوں تک پہنچے گی اتنی سنت زندہ ہوگی، اتنا اس کا ثواب ہوگا۔ اور اگر غیر شرعی آواز، گدھے کا آواز نکالنا اسے بناتا ہے، شور ڈالتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، غیر شرعی آواز ہوتی ہے، تو جیسے چغلی غیبت کی آواز غیر شرعی حرام ہے، یہ آواز بھی حرام ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک بات ہے کہ اللہ پروردگار نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیری اچھی آواز میں پہنچاؤں گا، نبیوں کی ہوتی اچھی ہے، رسولوں کی ہوتی اچھی ہے، یہ سنت ہے، اور جدھر سنت ختم ہوتی ہو ادھر آواز بھی ختم کرنی ضروری ہوتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر میں جب کوئی آواز اللہ اکبر کی امام دیتا ہے تو ادھر مکبرین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بھائی مکبرین تو سنت ہے، تیرے لاؤڈ سپیکر کو تو سنت بنایا ہی نہیں گیا، یہ تو ایک مباح چیز ہے، کبھی یہ جائز ہے، کبھی یہ ناجائز ہے، کبھی یہ حلال ہے، کبھی یہ حرام ہے۔ اس پر اگر کوئی لاؤڈ سپیکر پر حرام کا قیاس کرتا ہے تو اسے کیا پتا، وہاں جائز بھی ہو جاتا ہے، ناجائز بھی ہو جاتا ہے، حلال بھی ہو جاتا ہے، حلال کی اجازت بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آواز جو ہے وہ مطلق حرام نہیں ہے، جاندار کی تصویر بنانا مطلق حرام ہے، یہ صرف ایک ہی طریقے میں جائز ہے کہ جان مال، دنیا کا جان مال بچانے کے لیے بنائی جائے، اور جان مال بچانے میں سنت کو زندہ کیا جائے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ حج سنت ہے، آپ پتہ نہیں کون سی سنت سمجھیں گے، حج کی ادائیگی، حکم کی تعلیم سنت میں کرنا سنت ہے، نماز فرض کی ادائیگی سنت میں کرنا فرض ہے، یہ سنت۔ حج، عمرہ وغیرہ کی ادائیگی کے لیے شرعی عذر میں جب پاسپورٹ پر تصویر کے بغیر یہ سنت زندہ نہیں کی جا سکتی، تب یہ بھی جائز ہو گیا، یہ بھی ثواب ہو گیا۔ بات صرف ایک ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی میں محبت نہ ہو تو جھوٹ سے محبت ہوتی ہے، علم نہ ہو تو حقیقی حلال حرام وہ جانتا ہے، یہ نہیں اسے پتہ ہوتا حرام حلال کیسے ہوتا ہے اور حلال جو ہے وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے، یہ عذر اور اجازت میں پتہ چلتا ہے، اسے عذر اور اجازت کی تعلیم ہی نہیں ہوتی، تعلیم ہو تو بندہ عذر جانتا ہے، ورنہ وہ پتہ کیا کرتا ہے، تعلیم نہ ہونے سے عذر دیتا ہے، یہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اجازت تو تب ہے جب بیمار کوئی ہو جائے، ڈیوٹی پر وہ تب نہیں جاتا جب بیمار ہو جائے، شاگرد کو اجازت تو تب ہے چھٹی کی جب اس کے پیٹ میں واقعی درد ہو،
ورنہ اگر وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے اور چھٹی کرتا ہے تو یا سزا ہے یا جرمانہ ہے یا قید ہے۔ اسی طرح استاد کوئی شرعی عذر کوئی نہیں ہے، بیمار نہیں ہے اور بیمار بنتا ہے اور چھٹی کرتا ہے تو قید ہے، جرمانہ ہے یا سزا ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے آ کر پوچھ لو کیوں نہیں ہے۔ دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ حکم کی نافرمانی کرنے والا پتہ کس سے محبت کرتا ہے؟ نافرمانی سے محبت کرتا ہے۔ نافرمانی میں محبت اس نے کس سے کی ہے پتہ ہے اس بات کا؟ نفس اور شیطان کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ اگر یہ جانتا تو یہ کہنا نہ مان لیتا اللہ تعالیٰ کا کہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ پوچھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پوچھنے کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ استاد سے پوچھنا صرف ایک ہی بات میں ہو سکتا ہے، وہ تعلیمی سوال ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ ہی کوئی نہیں دیا، ڈاکٹر نے ابھی تک دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نسخہ دیتا، دوائی دیتا، اور دوائی کا وہ طریقہ بتاتا ہے، اسے جو طریقہ سمجھ میں نہ آتا وہ پوچھتا، تو ہم کہتے ہیں یار تعلیمی اس نے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے تو اس کو دیکھا تھا کہ نہیں، ابھی تک دوائی کوئی نہیں دی۔ یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کو کوئی دوائی کا خود بتا رہا ہوگا کہ ڈاکٹر جی مجھے یہ دوائی دو، اسے بہتر تھا تو گھر میں ہی بیٹھا رہتا، اتنا سفر بھی طے کیا اور آگے ٹوکن بھی لگوایا، پھر ڈاکٹر کو فیس دینے کے لیے تیار بھی ہوا، سارا کچھ کیا، تو نے مات ماری گئی ہے۔ یہ چار چیزیں رکھنے والا بڑے گھاٹے میں ہوتا ہے، اسے کوئی استاد نہیں ملا، ورنہ وہ خود اس کی تعلیم کرتا اور خود اسے محبت کی تعلیم دیتا، علم کی تعلیم دیتا، تعلیم کی تعلیم دیتا اور فرما برداری کی تعلیم دیتا، اس کا کام ہو جاتا۔ آئیے ان باتوں کو جانیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ جھوٹی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سچی زندگی ہونی چاہیے۔ سچے موتی بھی اسے دیکھ کر پگھل جائیں، پانی پانی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اللہ کے نبی اس سے خوش ہو جائیں۔ یہ جو خوش کرنے پر آیا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو خوش کر لے، یہی بہت ہے، اور اپنے آپ کو وہ خوش کرنے کے قابل ہوتا ہے جس نے اللہ پروردگار کے حکم کو دل و جان سے مان لیا ہے۔ ورنہ کوئی ہے جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے قابل ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، خود کو خوش کرنے کے قابل نہیں ہے، پریشانی میں پٹا ہوا ہے، اور خوش پتہ کنے کرنے چلا ہے؟ جو اپنے آپ ہی خوش ہیں، اللہ کا بندہ۔ زندگی بڑی مبارک ہے اگر کوئی اس زندگی سے، اپنی زندگی کے اصول میں اپنے محبوب کی محبت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ وما توفیقی